اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم. جی چوتھا پارہ شروع ہو گیا تھے. لن تنالو ہرگز نہیں تم پا سکتے برا نیکی حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو مما اس میں سے جو تحبون جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی تم ہرگز نیکی کا درجہ نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو. وما تنفقو من شیئن اور نہیں تم خرچ کرتے کچھ بھی فإن اللہ تو بس بے شک اللہ بھی علیم اس سے باخبر ہے، پوری طرح باخبر ہے. کل الطعام کان حلا کل ہر قسم کے طعام کھانا کان حلا حلال تھا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے الا سوائے اس کے ما حرم جو حرام کر لیا اس نے، جو حرام کر لیا اسرائیل نے، اسرائیل کے علاقہ یعقوب علیہ السلام کا، علی نفسہ ہی اپنی ذات پر، من قبلی اس سے پہلے ان تنزل التوراۃ کہ تورات نازل کی جاتی. قل فأتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے فأتوا تم لے آؤ بالتوراۃ تورات کو، فتلوها پس تلاوت کرو اس کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فنفترى علی اللہ الکذب فمن افترى علی اللہ کا، پس جس نے فطرت جھوٹ باندھا اللہ پر، قذبہ جھوٹ باندھا جھوٹ گھڑا اللہ پر، من بعد ذالک اس کے بعد کے، فاولئک هم الظالمون تو بس یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. قل صدق اللہ کہہ دیجئے کہ سچ فرمایا اللہ نے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ فاتبعوا پس آپ اتباع کیجئے پیروی کیجئے ملت ابراہیم کے دین کی، حنیفہ جو یکسو ہو کر عبادت کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. ان بے شک اول بیت سب سے پہلا گھر، اولا پہلا بیت گھر، وضع للناس جو مقرر کیا گیا، وضع للناس جو کیا گیا مقرر لوگوں پہ، للناس للذی بس وہی ہے ببکتن جو بکہ ہے مکہ، یہ مکہ ہے جو مکہ کو بکہ بھی کہتے جو مکہ میں ہے، مبارکن جو مبارک ہے، وہ ہدی للعالمین اور ہدایت ہے سب جہان والوں کے لیے. فیہ آیاتم اس میں ہے نشانیاں، آیاتن نشانیاں، بینات واضح، مقام ابراہیم اور ابراہیم مقام ابراہیم یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. ومن داخلہ پر جو داخل ہو گیا اس میں، داخلہ جو داخل ہوا ہو اس میں، کانا وہ ہو گیا آمنا امن میں آ گیا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. واللہ اور اللہ ہی کے لیے، اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں پر اللہ کے لیے فرض ہے، حج البیت بیت اللہ کا حج، من استطاع الیہ جو استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف،
سبیلا اس کے راستے کی، یعنی جو استطاعت رکھتا اس پر اللہ کے لیے اس پر حج فرض ہے۔ ومن کفرا، پر جو کوئی انکار کرے یا جو کو تو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، عن العالمین سب جہان والوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو اس کے مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم یعنی نیکی کے درجے کو حتى تنفقوا نہیں پہنچ سکتے، یعنی کہ درجے کا اونچا درجہ ہے، نیکی تو نیکی تو ہے ہی ہے، مگر یہ اونچا درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی وہ چیز خرچ نہ کرو جو تم پسند ہے، اس میں سے خرچ نہ کرو، یعنی جو تمہیں پسند ہے اس میں سے، یہ نہیں کہا کہ سب کا سب خرچ کر دو، جو تمہیں پسند ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں جب تک تم خرچ نہیں کر سکتے کرو گے، اس وقت تک تم نیکی کے بہت اونچے افضل اکمل درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوٹی چیز دی جائے یا اس کا فائدہ نہیں، اس کا بھی فائدہ ہے، اس کی بھی نیکی ہے، اس کا بھی اجر ہے، مگر اونچا درجہ اکمل افضل جو درجہ نا وہ یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ کیا جائے۔ تو جب یہ آیت جیسے ہم نے پہلے پڑھا نا کہ سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم مما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور نہ تم قصد کرو اس کا جو خبیث یعنی بری چیز ہے اس میں سے، تنفقون ولستم آخذی الا ان تغمضوا، تمہیں وہ چیز دی جائے تو تم اسے کبھی بھی نہ لو جب تک تم آنکھیں بند کر کے بند نہ کر لو۔ تو ایسی چیزیں جو دینی چاہیے دیں تو اس کا بھی ایسی چیز پرانی چیز دینے کا فائدہ تو ہے، مگر اصل نیکی یہ ہے۔ اور جب یہ نیکی یہ جب آیت نازل ہوئیں تو صحابہ کرام کا جو عمل تھا وہ ان پہ جس طرح صحابہ کرام سبقت لے جاتے تھے نیکیوں میں، تو اس کی مثال جس طرح دی گئی ہے کہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابو طلحہ مدینہ میں انصار میں کھجوروں کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے، بہت زیادہ کھجوروں کے باغ تھے، اور اپنے مال میں سے بے رہا نامی باغ تھا جو سب سے زیادہ انہیں پسند تھا، مسجد کے قریب واقع تھا۔ جب آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بے رہا نامی باغ ہے، سو میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، یعنی سب سے بہترین جو میرا باغ ہے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت زبردست بات ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، صدقہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا اس طرح کرو کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دے دو، تو انہوں نے اسی طرح کیا اور اپنا باغ اپنے قریب رشتہ داروں میں اور چچا جاد بھائیوں میں ان میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح سے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اسے صدقہ کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راہ میں تقسیم کر دو، یعنی یہ جو پسندیدہ چیز تھی ان کی وہ انہوں نے اپنے اللہ کی راہ میں خرچ، اس کا بدلہ اللہ نے کہا جنت ہے۔ پھر اگلی جو آیات ہے یہ بنی اسرائیل کے اعتراضات ہیں، ان کا جواب ہے۔ اس کے اعتراضات یہ کہ تم کہتے ہو کہ جی ہم جو ہے وہ ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ابراہیم اسلام کے، اور تم نے وہ چیزیں حلال کر دیں جو بنی اسرائیل پہ حرام تھیں۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ ہر طعام ہر قسم کا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل پر ہر چیز کا کھانا حرام تھا، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے جو حرام کر لی اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر، علی نفسہ ہی، اپنی ذات پر جو انہوں نے خود حرام کر لی، اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر سب سے پہلے سب ہر چیز جائز تھی، ہر چیز حلال تھی۔ اور یہ بھی کیونکہ اس نے ابراہیم یعقوب علیہ السلام نے بیمار ہو گئے بہت زیادہ، تو نظر مانی تھی کہ اللہ اگر میں تندرست ہو گیا تو میں اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ دوں گا، تو انہیں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ انہیں پسند تھا، انہوں نے وہ چھوڑ دیا، یعنی خود اپنی ذات میں انہوں نے خود کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تو نہیں کی، پھر انہوں نے کر لی تو پھر اس کے بعد چلتا ہے۔ تو یہ ان کا اعتراض تھا کہ آپ دین ابراہیم کے پیروکار دعویٰ کر رہے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی آپ کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اس کا دودھ دین ابراہیم میں حرام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر چیز ان کے لیے حلال تھی، مگر خود اسرائیل نے اپنی ذات پر اپنے، اور یہ تو تھے بھی اسرائیل، یہ جو تورات ہے یہ تو بہت بعد میں نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام تو تورات اور انجیل کے نازل ہونے سے بہت پہلے انتقال کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا قل فاتوا تم لے آؤ بالتوراۃ،
तौरात वफ़तलूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन, तो तौरात का फिर मेरे सामने पढ़ो, अगर तुम सच्ची बात, अगर सच्चे तुम हो तो उसमें खुद ही आएगा, उसमें लिखा होगा कि बनी इसराइल ने खुद अपने ऊपर ये चीज़ें हराम कर ली थी, वरना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में चीज़ें हलाल थी। और फिर अल्लाह ने फरमाया फ़मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बादि ज़ालिक, इसके बाद भी जो अल्लाह पर झूठ बांधे, फ़उलाइका हुम, तो यही वो लोग हैं जो जालिम हैं। कुल कह दीजिए सदक़ल्लाह, अल्लाह ने सच फरमाया, अल्लाह ने जो फरमाया सच फरमाया। फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, और तुम पैरवी करो इब्राहीम की मिल्लत की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करने की उन्हें भी हिदायत दी गई और हम सबको भी कि इब्राहीम की मिल्लत को अपना लें, और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे। फिर उन्होंने को दूसरा एतराज़ उनका ये था कि जी आप हमेशा से बैतुल मुक़द्दस जो है वो क़िबला रहा है और आपने अपना क़िबला भी बदल लिया, तो बैतुल हराम की तरफ आपने अपना क़िबला बना लिया। तो इस एतराज़ का भी अल्लाह ताला ने ये यहाँ पे जवाब दिया है कि इन अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासी, बेशक पहला घर जो मुकर्रर किया गया लोगों के लिए, लल्लज़ी बिबक्कता, वो है जो मक्का में है, और मुबारकन हुदम मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, जो मुबारक है और लोगों के लिए हिदायत है। पहला घर जो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के लिए बनाया क़िबला, वो मक्का में ही है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, अल्लाह के रसूल, रुए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। मैंने अर्ज़ किया फिर कौन सी? आपने फरमाया मस्जिद अक़सा। मैंने अर्ज़ किया उन दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत है? आपने फरमाया 40 साल। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला इबादत के लिए घर बनाया, वो मक्का में है, और वो मकाम जो बैतुल्लाह है। फ़ीही, और उसमें क्या है, आयातुम बय्यिनातुम मुक़ाम इब्राहीम, उसमें आयात हैं बहुत खुली-खुली वाज़ेह निशानियाँ हैं, और मुक़ाम इब्राहीम भी है जो इब्राहीम के खड़े होने की जगह है। जो लोग वहाँ गए बैतुल्लाह, उन्होंने देखा है कि मुक़ाम इब्राहीम एक तो उन्होंने मुक़ाम इब्राहीम में रखा हुआ है उस पत्थर को जिस पे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होके उन्होंने खाना काबा तामीर किया, और उस पे उनके पाँव के निशानात हैं। तो वो उन्होंने एक जाली में खूबसूरत बना के रखा, और वहाँ पे तवाफ़ करने के बाद अक्सर लोग, उसकी वहाँ जगह नहीं मिलती तो उसकी ही सीध में 2 रकात नफ़ल अदा करते हैं क़िबला की तरफ मुड़ के, और उसको मक़ाम इब्राहीम के पास। तो ये अल्लाह तबारक व तआला, ये इसमें आया वो तो निशानियाँ हैं, और मक़ाम इब्राहीम, और जो इसमें दाखिल हो, मन के दाखलहू काना आमिना, जो इसमें दाखिल होगा वो जो अमन पा गया, वो तो अमन में आ गया। यानी अमन बैतुल्लाह में जो दाखिल हो गया, हरम में जो दाखिल, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से, इस्लाम आने से पहले भी ये हालात थे कि हर कहीं जो भी जितनी भी अमन-ओ-अमान नहीं था, सब कुछ था, लेकिन यहाँ पे लोगों के लिए अमन ही था। जैसे कुरान में फरमाया ना कि जैसे सूरह अनकबूत में, अवलम यरौ अन्ना जअलना हरामन आमिनम, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने एक हरम अमन बना दिया है, एक हरम वाला अमन बना दिया है। वयतखत्तबु अन्नासु मिन हौलिहिम, जबकि लोग उसके इर्द-गिर्द उचक लिए जाते हैं, या उसके इर्द-गिर्द जो लोग हैं वहाँ पे तो अमन है नहीं, दहशतगर्दी है, उचक लिए जाते हैं लोग। मगर ये घर यहाँ पे जो बैतुल्लाह है, हरम की जगह है, ये हमेशा से ही उस जगह बना दी गई है अमन की जगह, और यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे से आप जो है किसी को कत्ल करना मना, की लड़ाई करना मना किया गया है। इसके यहाँ पे इवन कि घास काटना भी मना कर दिया गया है कि घास भी ना काटी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, ना कांटा, उसका कांटा ना तोड़ा जाए, ना शिकार को भगाया जाए, और ना ही किसी गिरी हुई चीज़ को उठाया जाए। हाँ, अलबत्ता जो उसने ऐलान करना चाहे उसे उठा सकता है, नहीं तो उसकी घास भी ना काटी जाए। तो इस सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इसके कि अल्लाह के रसूल, आप इस खिर घास को मुस्तस्ना करार दे दें, क्योंकि लोहारों और घर के काम में आती है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलें इसकी इजाज़त है, मगर इस खिर के सिवा और घास ना काटी जाए। तो वहाँ का तो ये हाल है कि वहाँ पे हर चीज़ अमन, और अभी भी ये हाल है कि वहाँ पे हर चीज़ अमन में ही है। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के लिए जायज़ नहीं कि मक्का में हथियार उठाए। तो यहाँ पे हथियार उठाना और जंग करना भी मना, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ अरसे के कुछ वक्त के लिए। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन फरमाया, अब हिजरत नहीं है, लेकिन जहाद और नीयत बाकी है, और जब तुमसे जहाद के लिए घरों से निकलने का है तो निकलना पड़ा करो। इस शहर को अल्लाह ताला ने उसी दिन हुर्मत वाला करार दे दिया था जिस दिन उसमें उसने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया। चुनांचे अल्लाह ताला की हुर्मत के साथ वो क़यामत तक के लिए हराम है। मुझसे पहले उसमें किसी के लिए कताल जायज़ नहीं था, मेरे लिए भी दिन के सिर्फ एक घड़ी में कताल जायज़ किया गया था, जो अब ये अल्लाह ताला की हुर्मत के साथ क़यामत के दिन तक के लिए हराम है। यानी उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई कत्ल वारत की नहीं होगी।
پھر اللہ تعالیٰ کا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے. اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج من استطاع الیہ سبیل، جو اس کے راستے تک استطاعت رکھتا ہو، یعنی جو اس کو جانے کی طاقت رکھتا ہو، جس کو اللہ نے اتنا دیا ہو. استطاعت سے مطلب ہے کہ اس کے پاس سواری کی جگہ، مطلب اس کے پاس نے اتنا پیسہ بھی ہو کہ وہ وہاں جا سکے، صحت بھی ہو اور امن و امان بھی ہو تو وہ وہاں پہ جا سکے، تو اس پر یہ فرض ہے. اور اس کے بغیر، اور یہ پھر جس کے نہ کرے، یہ واجب، یہ آیت فرض کے واجب ہونے کی ایک دلیل ہے. اور اس طرح آپ سے بھی اسلام کا رکن بھی ہے کہ جس نے ہر ایک بار حج کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے فرمایا، اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض قرار دیا ہے، لہٰذا حج کیا کرو. ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہتا ہے کہ اس نے 3 بار یہی گزارش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال ہی واجب ہو جاتا اور تمہیں اس کی استطاعت نہ ہوتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کا ہدایت کی کہ مجھے چھوڑ دیا کرو، زیادہ سوالات نہ کیا کرو. زیادہ سوالات کرنے سے پہلے بھی انبیاء سے اختلاف انہیں لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا. تمہیں بھی کسی چیز کا حکم دوں تو مقدور پر اس کے اطاعت وجہ لایا کرو، اور جب میں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے ترک کر دیا کرو. سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کہتے ہیں، خثم قبیلے کی ایک عورت آئی، اس نے پوچھا، یا رسول اللہ کا اپنے بندوں پر جو فریضہ حج ہے وہ میرے والد پر اس حال میں آیا کہ وہ بہت بوڑھا ہے، سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور یہ آیات حج الوداع کی بات ہے کہ اس دن اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا. اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں. پہلے ہم نے کہا کہ گواہی دینے اللہ کے ساتھ کوئی بات لائق نہیں، اس کی گواہی دینے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، یہ روایت اسلام کا بنیادی رکن ہے. پھر کہہ رہا ہے ومن استطاع ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو اس سے کفر کرے یا جو اس سے انکار کر دے، اس سے معلوم ہے کہ استطاعت کے حج نہ کرنا کفر ہے. جس کو استطاعت ہے وہ جان کے حج نہ کرے، سمجھو اس نے انکار کیا، وہ کفر سے یہاں پہ بتایا گیا. اس سے معلوم استطاعت کے حج نہ کرنا کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کرے نہ کرے، جو کوئی کرے گا اپنے لیے کرے گا. اس لیے حج کا کرنا جس کو استطاعت ہے ضرور ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے کر لینا چاہیے. سیدنا ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، اللہ کی بے نیازی کو اللہ بے پرواہ، اللہ کو کسی چیز کی کوئی اللہ تو بالکل بے نیاز. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب انسان اور سب جنات، تم سب میں سے ہر ایک کے دل سچ ایک جیسے ہو جائیں جو سب سے متقی ہے، تو بھی میری سلطنت میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یعنی تم سب انسان سب اس اتنے پاکیزہ ہو جائیں، متقی ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، تو بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب انسان اور سب جنات ایک ہی آدمی جیسے ہو جائیں جو سب سے زیادہ بدکار ہے، تو اس سے بھی میرے سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی حج کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. مگر جس کو اللہ نے کہا کہ وہ فرض ہے، اس پہ جس کو استطاعت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، جس کو صحت بھی دی ہے اور اس کو راستے کی اس کے پاس زیادہ راہ بھی ہے، تو اس کو حج ضرور کر لینا چاہیے. اس میں دیر نہ کرے. اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کس کی کب وقت آ جائے، تو جتنی جلدی یہ فرض ادا ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے. جی واقع الحمد للہ رب العالمین. جی آج کا سبق تو اتنا ہی ہے. کوئی سوال ہو تو بتائیں. سر اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ حج بدل کا بتائیں کون کر سکتا ہے؟ اس میں بیٹا بیٹی کر سکتے ہیں یا پوتی نواسی یا اس طرح کے رشتے، بس یہی کر سکتے ہیں؟ ہاں اگر یہ ہے تو ان کو کرنا چاہیے، اگر یہ نہیں ہے تو کسی اور سے بھی کرایا جا سکتا ہے. اگر اس کے کوئی بھی خود کر کی سکتا ہے. نہیں ہے، کوئی بیمار رہے تو اور خود لوگ بھی جاتے ہیں نا، دوسرے کسی جی کو بھی جاتا ہے. کرنا بہتر ہے کہ خود ہی کوئی رشتہ داری کرے تو زیادہ اچھا اچھا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی حدیث پڑھ لیتے ہیں. کہاں پہ پڑھی تھی؟
اس شخص کی فضیلت جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے. سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر یہ دعا پڑھے اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا پڑھے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے. یعنی کہ جائے کہ خلوص سے نیت پیدا کرے اور اس کے عمل کو غنیمت سمجھے. یعنی اٹھے تو سب سے پہلے لا الہ الا، جس کا ہم تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ کہتے ہیں، کلمہ تو ویسے ایک ہوتا ہے، یہ جو ہم نے چلا لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اور الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے. پھر دعا کر لے اللہم اغفر لی، اللہ تجھے معاف کر دے. کوئی بھی دعا کرے تو بھی یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبول کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی دیر تک نماز میں قیام فرمایا تھا، آپ کے دونوں پاؤں اور آپ کے دونوں پیٹلیوں پر ورم آئے تھے، لمبی لمبی وہ قرات کیا کرتے تھے. ہم جتنے بھی کر لیں تو بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی بوقت رات سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگا دیتا ہے. ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک میں دیتا ہے کہ ابھی تو بہت رات ہے، سو جاؤ. پھر اگر آدمی بیدار ہوگا اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. اس کے بعد اگر اس نے نماز پڑھی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو وہ خوش مزاج اور دلشاد اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو بددل اور خستہ جسم اٹھتا ہے. اور جو شخص دوسرا ہے کہ جو عبداللہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سویا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. یعنی جو لوگ دیر تک سوتے ہیں ان کے کان میں شیطان جو ہے پیشاب کر دیتا ہے، اس لیے وہ اٹھ نہیں سکتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رات کو اٹھنے کی، اور جیسے اس دن بات ہوئی کہ زیادہ نہیں تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 8 رکعت پڑھا کرتے ہیں، کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لے تو بھی اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.